ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، محرم الحرام، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ چاروں عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان میں لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا، خون ریزی کرنے کو حرام مانتے تھے۔ اسلام میں ان 4 مہینوں کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب مہینوں میں سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے ہیں۔ ایک دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی محرم الحرام کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام یوم عاشورہ کے روزوں کا کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگلی بار اگر میں اس دن کو پاؤں گا تو 9 محرم اور 10 محرم یا 10ویں یا 11ویں محرم کو روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہ نہ ہو۔ گرامی، اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں یوم عاشورہ اور محرم الحرام کے سلسلے میں آیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور سے محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے مہینے میں روزہ رکھ کر، صدقہ کر کے، عبادات کر کے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن ایک نیکی بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد ہم کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔